I'm selling for £30,000. اور بولی لگ گئی 30,000 پاؤنڈز کی. لیکن لندن کے سودبیز آکشن ہاؤس میں نیلامی کے لیے رکھے گئے فن پاروں میں سب سے قیمتی یہ سن 1878 کی دا اسکالر نامی پینٹنگ ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور کے ایک نمایاں مصور عثمان حامدی بے کی اس تخلیق کی قیمت کا اندازہ 30 سے 50 لاکھ پاؤنڈز ہے. My name is Edward Gibbs. سودبیز سے منسلک سینئر ڈائریکٹر ایڈورڈ گبز کہتے ہیں کہ اگرچہ اسلامی آرٹ ہمیشہ سے ہی مغرب میں مقبول رہا ہے، لیکن پچھلی ایک دہائی میں شائقین کی ایک زیادہ بڑی تعداد کے لیے دستیاب ہو جانے کے باعث اس کی مانگ کئی گنا بڑھ چکی ہے. This has been fueled by new museums opening in the Gulf. ایسا خلیج میں نئے میوزیمز کے کھلنے سے ہوا، خاص طور سے دوحہ میں میوزیم آف اسلامک آرٹ، مشرق بعید میں بھی جیسے ملیشیا میں کوالالمپور کا میوزیم آف اسلامک آرٹس. اس سے لوگوں میں اسلامک دنیا کی آرٹ میں تخلیقی کامیابیوں کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا. مغربی دنیا میں اسلامک آرٹ کے حوالے سے کس قسم کی دلچسپی پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ تو اس سے ہی کر لیجئے کہ یہاں اسلامی آرٹ پر مبنی 4 مختلف آکشنز جاری ہیں. ان میں سلطنت عثمانیہ کے دور کے فن پاروں، جدید ترکی کے آرٹ، پوری اسلامی دنیا سے زیورات، ہاتھ کی لکھائی کے نمونوں اور پینٹنگز اور اورینٹلسٹ پینٹنگز کی آکشنز شامل ہیں. اسلامی آرٹ کے ماہرین کی رائے میں اسلامی آرٹ کو جمع کرنے کی دلچسپی میں اضافہ مغرب کے ساتھ خود اسلامی دنیا میں بھی ہوا. You have people from آپ کو شائقین میں مشرق وسطیٰ کے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اپنے ثقافتی ورثے سے آگاہ ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں اور کسی طور اس کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں. ان فن پاروں کو جمع کرنا اس اعتراف کا ہی ایک طریقہ ہے. اور سودبی کا کہنا ہے کہ یہ آکشن صرف ارب پتیوں کے لیے ہی نہیں، کیونکہ اس میں درمیانی اور کم قیمت کے فن پارے بھی رکھے گئے ہیں. عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن.